الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، ناظرین مکرم، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ قربانی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیا کیجیے۔ بہرحال یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حدیث شریف کے بیان کے مطابق جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ کس پر قربانی واجب ہے؟ حضرات اہل علم لکھتے ہیں کہ قربانی ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے جو ایام قربانی میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے اندر صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس سارے 52 تولہ چاندی کی ملکیت ہو، یعنی سارے 52 تولہ چاندی کی ملکیت کا معنی یہ کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر اس کے پاس مالیت ہو۔ یہ مالیت چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے مال تجارت ہو یا نہ ہو، مال تجارت ہو یا اس کے علاوہ ہو، کوئی بھی مالیت ہو بشرطے کہ وہ حاجات اصلیہ سے زائد ہو اور بشرطے کہ وہ قرض سے زائد ہو، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا سال نہ گزرا ہو، ایسا آدمی قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں حولان حول شرط ہے، جب تک کہ نصاب کے اوپر سال نہیں گزرتا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر مال نامی کا ہونا شرط ہے۔ مال نامی کا مطلب ہوا بڑھنے والا مال۔ وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو پیدائشی طور پر بڑھے جیسے کہ سونا چاندی، اس کو مال نامی پیدائشی طور پر مانا گیا ہے، چاہے اس کی تجارت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور دوسرا مال نامی ہے وہ مال جو تجارت کی نیت سے خریدا جائے اس کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کے اندر مال نامی کا ہونا شرط ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، چاہے مال تجارت کا ہو یا نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر وہ نصاب کے بقدر مال ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی پر قربانی واجب۔ الحمدللہ ہم میں سے جو مسلمان ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمان بعض اوقات قربانی کرتے ہیں لیکن بہت سی کوتاہیاں اس کے اندر کرتے ہیں۔ وہ کوتاہیاں کیا ہیں؟ وہ کوتاہیاں کئی ایک ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں سے صرف 3 کوتاہیوں کی طرف میں آج نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کوتاہی یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے
یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن نفلی قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں۔ تو اگر نقد پیسے نہیں ہیں اور وہ قرض لے کر کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے گا، اگر قرض لینے میں سہولت ہے اور قرض کو ادا کرنے میں سہولت ہے تو قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثلا اس کو قرض دینے والا کوئی موجود ہے اور بعد میں قرض ادا کرنے کی وسعت اور گنجائش بھی ہے تو لے کر کے قربانی کر سکتا ہے، قرض لے لے اور قربانی کر لے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے قرض لے کر، لیکن قرض لینے کے بعد قرض کو ادا کرنے کی سہولت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی قرض دینے والا نہیں، اگر دینے والا بھی ہے تو بعد میں اس کی ادائیگی دشوار ہے، ایسی صورت میں قرض لے کر کے قربانی نہ کی جائے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن قرض لے کر کے وہ قربانی کرتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل بھی نہیں رہتی، دشواری پیدا ہوتی، اس کے نتیجے میں وہ اپنے گھر والے کو بھی تنگی میں ڈالتے ہیں اور گھر والے کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، بال بچوں کے اور بیوی کے جو اخراجات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنے ہی کا مکلف بناتا ہے جتنا انسان استطاعت رکھتا ہے۔ جب آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، آپ قربانی واجب نہیں ہے، نفلی قربانی کرنے کے لیے آپ کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں اور آپ قرض لے رہے ہیں، جبکہ اس قرض کو بعد میں ادا کرنے کی گنجائش بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو خواہ آپ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، گھر والے کو بھی مصیبت ڈال رہے ہیں، جبکہ شریعت نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے اس کا۔ اس لیے یہ ایک کوتاہی ہے جو عموماً پائی جاتی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرض لے کر قربانی اسی وقت کی جائے جبکہ اس آدمی کو جو کہ غیر صاحب نصاب ہے اس کو بعد میں اس قرض کے ادا کرنے کی سہولت موجود ہو، ورنہ اگر وہ غیر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، وہ قرض لے لے اور قرض ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ کوتاہی ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک کوتاہی ہے جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک کوتاہی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مقروض ہوتا ہے، بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، قرض کو ادا کرنا چاہیے لیکن قرض کو ادا نہ کرنے کے بجائے مہنگی مہنگی قربانی کرتے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قرض سے فارغ مال ہو اس کے بعد واجب قربانی ادا کی جاتی ہے، اس کے معنی یہ ہوئے پہلے قرض ادا کیا جائے، قرض ادا کرنا یہ مقدم ہے، لہذا اگر آپ کے پاس پیسے ہو پہلے قرض ادا کریں، یہ نہیں کہ قرض والے کا قرض رکھے ہوئے ہیں اور قرض ادا نہیں کر رہے ہیں اور مہنگی مہنگی قربانی کر رہے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ دوسری کوتاہی ذرا سنیں گے، دوسری کوتاہی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے، ایک قربانی کی جائے، ایک بکرا یا بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی کر دی جائے تو سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی صحیح ہو جاتی۔ جی سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی مان لی جاتی کہ سب کی طرف سے قربانی، یہ بھی ایک کوتاہی ہے۔ یاد رکھیے گا گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سارے لوگوں میں دیکھا جائے گا کہ کون کون لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں۔ مثال کے طریقے پر بعض اوقات بیویوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، وہ نصاب کے بقدر پہنچ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اولادیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کمانے والی ہوتی ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہیں۔ ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ گھر کے گارجین باپ کے اوپر قربانی واجب ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے اور ان کے اوپر واجب نہیں۔ صاحب نصاب وہ ہے اور نصاب کے بقدر اس کے پاس مالیت ہے تو ایسی صورت میں بیوی کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی، اور بڑی اولاد اگر وہ کما رہی ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ یاد رکھیے گا حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قربانی اپنی طرف سے کی ہے اور ازواج مطہرات کی قربانی الگ سے کی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی قربانی الگ سے ہوتی تھی۔ اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ جو صاحب نصاب ہے ہر ایک کی الگ الگ فردن قربانی کی جائے گی۔ اب دیکھیں نا ذرا صحیح، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب عبادتیں الگ الگ ادا کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز گھر کا ایک فرد پڑھ لیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے، روزہ گھر کے ایک فرد نے رکھ لیا تو سب کی طرف سے روزہ ہو جائے،
یا حج ہے مثلا تو ایک فرد نے کر لیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے، حالانکہ دوسرے گھر کے افراد ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو ایک فرد نے گھر میں زکوٰۃ ادا کر دیا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے، جبکہ دوسرے بھائی ہیں، بیوی ہیں، وہ بھی صاحب نصاب۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، جن جن کے اوپر واجب ہوگا وہ سب ان عبادتوں کے کرنے کے پابند ہوں گے، مکلف ہوں گے۔ ایک روایت ہے جس روایت کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ صراحت کی گئی ہے کہ ایک بکرا یا ایک میڈھا وہ پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے۔ تو جس روایت میں یہ بات کہی گئی ہے اس روایت کا مطلب حضرات شارحین حدیث نے، حضرات فقہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نفلی قربانی ہے۔ نفلی قربانی آپ ایک کریں اور اس میں پورے گھر والے کو ثواب میں شریک کریں، کر سکتے ہیں، بلکہ پورے مسلمانوں کو، مومنین مومنات کو آپ شریک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کوتاہی ہوئی، اس کوتاہی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی ایک قربانی کر کے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی سمجھ لے، یہ غلط ہے۔ گھر میں دیکھنا پڑے گا کتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ کوتاہی، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تیسری کوتاہی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن اپنی واجب قربانی چھوڑ دیتا ہے اور مرحومین کے نام سے قربانی کرتا ہے، ابا کے نام سے کرے گا، دادا کے نام سے کرے گا، نانا کے نام سے کرے گا۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ان کے ایصال ثواب کے لیے نفلی قربانی ہے، اور آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ واجب کام کو اگر چھوڑیں گے اللہ پوچھیں گے، گناہ ہوگا، لیکن نفلی کام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوتی۔ لہذا یہ کیا طریقہ ہوا کہ انسان اپنی طرف سے قربانی واجب ادا نہ کرے اور واجب قربانی کو چھوڑ کر گناہ اپنے سر مول لے اور نفلی قربانی مرحومین کی طرف سے کر رہا ہے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ کوتاہی، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا بہت سے لوگ اپنی واجب قربانی نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ مرحومین کی طرف سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اس وقت کی جاتی ہے جبکہ انسان اپنی قربانی واجب ادا کر دے۔ واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس صلاحیت ہے تو مرحومین کی طرف سے کرے، بے شک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، بے شک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے تمام اعمال صالحہ میں ثواب ملتا ہے۔ امت کوئی نیک عمل کرے، حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی قربانی کرے حضور کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جانی چاہیے اگر انسان کے پاس گنجائش ہے۔ اور یہ قربانی کرنا اس لیے نہیں ہے کہ حضور ہماری قربانی کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار آدمی کو کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ مالدار آدمی ہمارے ہدیہ اور تحفے کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اس کا تقرب حاصل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ ہم قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے محسن ہیں، آپ کے بڑے احسانات امت کے اوپر ہیں، تو ہم قربانی پیش کر کے کم سے کم کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ تین کوتاہیاں تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کوتاہیاں اور شریعت کی طرف سے جو صحیح ہدایت ہے، اصلاح ہے، رہنمائی ہے، آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس پیغام کو دور تک پہنچائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔